والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن عظمة رسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم معزز حاضرین اکرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان و کرم ہے کہ مولا بزرگ نے مجھے اور آپ کو ہماری اس ناسوتی زندگی میں یہ موقع غنیمت عطا فرمایا کہ آج ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور ان کے محبوبین کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے. الحمدللہ علی احسانی. حاضرین اکرام، جیسا کہ آج ماہ رجب المرجب کی 12 تاریخ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل 13 رجب المرجب ہوگی. ہم 13 رجب کو پہنچیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی باقی رکھے گا تو ہم 13 رجب میں داخل ہوں گے. حاضرین اکرام، عالم اسلام میں 13 رجب ایک مبارک تاریخ ہے، ایک یادگار تاریخ ہے، کیونکہ 13 رجب کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے محبوب حضور سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا فرمایا. تو عالم اسلام میں اور مومنین کے لیے یہ بڑا مبارک اور مسرتوں والا دن ہے. بڑی فرحت ہوتی ہے، بڑی خوشی میسر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی شجاعت کا مالک، ایسی سخاوت کا مالک اور ایسے نیکیوں کا مالک کو ہمارے درمیان پیدا فرمایا جو تا قیامت تک عالم اسلام کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. اور اللہ رب العزت کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نہ صرف وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے بلکہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دور تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے اور تا قیامت تک جو امت آنے والی ہے اس امت کو مولائے کائنات کے مقام کو آشکار کرنے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: النظر وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو وہ مولائے کائنات جس کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تو حاضرین اکرام، آج ہم خدا کے گھر میں بیٹھ کر عبادت کے لیے آئے ہیں تو
کبھی کچھ بیان کے کرنے سے، کبھی کچھ بیان کے سننے سے، کچھ عبادتیں کر کر، کچھ ریاضتیں کر کر، یعنی ہمارا مکمل طریقے سے یہی معاملہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں تو کبھی علی کا ذکر کر کر عبادت کرتے ہیں تو کبھی خدا کی پرستش کر کر عبادت کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، جمع ہونا، باتیں کرنا، باتیں سننا، یہ ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کو لکھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ویسے تو دیکھیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذکر الانبیاء العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اولیاء کرام اللہ والوں کا ذکر کرنا اپنے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہی نیت سے ہم اپنے اسلاف، ہمارے آبا و اجداد، بزرگان دین، اولیاء امت کا ذکر ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار موقع عطا فرما رکھا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ کریں۔ اور آج ہم جس شخصیت کا ذکر کر رکھے ہیں اس ذات مبارک کے لیے میرے آقا و مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم عبادت کرنے بیٹھے ہیں، اسی لیے یہی غرض سے مولا کائنات کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مولا کائنات کون ہے؟ مولود کعبہ۔ مولود کعبہ کا مطلب جس کی ولادت جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اسے مولود کعبہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر نہ مولا کائنات کی ولادت سے پہلے نہ مولا کائنات کی ولادت کے بعد کسی کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اعزاز عطا فرمایا تو صرف اور صرف وہ ایک واحد ذات ہے، وہ مولا کائنات کی ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوف کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے درمیان میں پیدا فرمایا، وہ مولا کائنات کی ذات۔ حضرت جامی علیہ رحمہ بھی لکھتے ہیں، حضرت صاحب مستدرک الحاکم بھی کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت جوف کعبہ میں یعنی خانہ کعبہ کے درمیان میں ہوئی۔ حضرین اکرام آج ولادت کی بات کروں کیونکہ کل 13 رجب یوم ولادت ہے۔ کون ہے مولا کائنات؟ خلیفہ چہارم۔ خلیفہ چہارم مولا کائنات کے کون ہے؟ مولا کائنات وہ مولا کائنات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہے۔ کون ہے مولا کائنات؟ وہ مولا کائنات جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھاندے پر بلند فرمایا۔ کون ہے مولا کائنات؟ وہ مولا کائنات میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مجموعے میں تم داخل ہو جاؤ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسے مجمع میں چلے جاؤ جو شک و شبے کے حامل ہے، جو پتہ نہیں اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، مومن ہے یا منافق ہے، تو اس مجمع میں جا کر علی کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ جس کا چہرہ کھل اٹھ جائے تو سمجھ جانا وہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ غم میں تبدیل ہو جائے وہ سمجھ جانا منافق ہے۔ وہ مولا کائنات کون ہے؟ مولا کائنات جس کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ کون ہے مولا کائنات؟ حسنین کے بابا ہے۔ کون ہے مولا کائنات جو فاتح خیبر ہے؟ کون ہے مولا کائنات جس کی محبت کو اللہ کے حبیب پاک نے ایمان کی دلیل قرار دیا؟ وہ مولا کائنات۔ حاضرین اکرام مولا کائنات کی ولادت اتنی مبارک ہے، اسی وجہ سے ہم آج ان کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے خلیفہ چہارم ہیں سب سے بڑھ کر، مرہون منت ہونا چاہیے۔ ہم ان کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کی زندگی، ان کے معاملات کو جاننا ہمارا حق ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی زندگی کو جانیں۔ حاضرین اکرام آپ کی ولادت کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے آپ کی ولادت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے جو مشہور و معروف ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ کی ولادت سے پہلے سفر آپ نے تجارت فرمایا یمن کی طرف تجارت کی غرض سے آپ نے سفر کیا، تو آپ کو پتہ یہ چلا کہ یمن میں ایک شخص رہتا ہے جس کی عمر 300 سال سے بڑھ کر ہے۔
اور وہ کون ہے؟ وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل اور جو صحیفے نازل ہوئے اس کا وہ عالم تھا، اور جس کی عمر 300 سال سے زائد تھی۔ تو حضرت ابو طالب کو جب پتا چلا تو آپ اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ دیکھیے یہ ہمارے بڑوں کی سنت ہے، علماء سے، مشائخین سے، بزرگوں سے ملاقات کرنے جانا، اور یہ پتا چلے کہ کوئی بڑے فضیلت والے ہیں تو ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، یہ ہمارے بڑوں کی سنت ہے۔ اور بتلایا گیا اپنے بڑوں کی عزت کیا کریں، اپنے بڑوں سے ملاقات کیا کریں، ان سے شرف حاصل کیا کریں، وہ علم کی غرض سے ہو یا روحانی غرض سے ہو، ان سے شرف حاصل کیا کریں۔ تو جب وہ حضرت ابو طالب اس شخص کے پاس گئے، اس شخص کا نام مشرم آتا ہے، تو وہ جب گئے تو ان کی عمر 300 سال سے زیادہ تھی، تو وہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو آنکھوں کے اوپر کا حصہ تھا وہ آنکھوں پر آ گیا تھا۔ تو جب حضرت ابو طالب وہاں پر حاضر ہوئے تو اس نے اپنے آنکھوں کے اوپر کی چمڑی اٹھا کر حضرت ابو طالب کا دیدار کیا اور کہا کیا تم عبد مناف ہو جس کو لوگ عمران کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں میں عبد مناف ہوں، مجھے عمران کہتے ہیں۔ کیا تم قبیلہ قریش سے ہو؟ تو کہا ہاں میں قبیلہ قریش سے ہوں۔ تو کیا تم ابن ہاشم سے ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں میں بنو ہاشم سے ہوں۔ تو کہا گیا کیا تمہارے بھائی کے بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے بھائی کے بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا آپ ان کی عمر 30 سال سے قریب ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں ان کی عمر 30 سال سے قریب ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تم غم نہ کرو، آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کے قریب ہوگی تو تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ بشارت دی جا رہی ہے مولا کائنات کی ولادت کی۔ ابھی ابو طالب کو پتا نہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مراد سے ہیں، وہ تو تجارت کی غرض سے آئے تھے تو پتا نہیں تھا۔ تو حضرت ابو طالب حیران رہ گئے۔ تو آپ نے یہی نہیں کہا بلکہ اور اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طالب میرا ایک کام کرنا، اے ابو طالب میرا ایک کام کرنا، اب میری عمر اتنی ہو چکی ہے لیکن جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ مشرم آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کر آج ہی مسلمان ہو گیا۔ حاضرین اکرام دیکھیے 30 سال کی عمر میرے آقا کی، اور آپ نے سنا تھا سیرت میں میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ ابھی 10 سال کا وقفہ ہے۔ کون ہے؟ غیر ہے، دوسری کتابوں کا عالم ہے، دوسرے کتابوں کو پڑھنے والا ہے، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، لیکن وہ 10 سال پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر ایمان لا رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ صرف لوگوں کے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ گزارا۔ آپ تو پہلے ہی سے نبی ہیں، جب حضرت آدم نہیں تھے جب بھی میرے آقا نبی تھے، اور تا قیامت تک، تا زندگی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبوت کے درجے پر فائز رہیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے اپنا تجارت کا کام جلدی جلدی ختم کیا اور فوراً لوٹے۔ جب لوٹے تو جب حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ بنت اسد کے یہ الفاظ تھے کہ مبارک ہو آپ کے گھر ایک بچہ تشریف لانے والا ہے۔ تو وہ جو خوشخبری دی گئی تھی، جو بشارت دی گئی تھی، وہ یہاں پر ثابت ہو گئی۔ تو حاضرین اکرام 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی، 13 رجب ہو گئی، اور 16 رجب کو حضرت فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کے باہر ان کو لے کر آئے۔ میرے آقا جب 13 رجب کو دیکھے، لوگ دیکھنے لگے، بڑے خوبصورت حسن و جمال کے مالک مولا کائنات تھے، بڑے خوبصورت، لیکن انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی اور رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ شاید یہ بچہ اندھا ہے، اور جو اندھے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ پر بوجھ ہوتے ہیں، اور یہ رو رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نقص ہے۔ لوگ یہ کہنے لگے۔ جب میرے آقا تشریف لائے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کے گود سے اپنے گود میں مولا کائنات کو اٹھایا۔ جب گود میں اٹھایا تو جیسا ہی میرے آقا نے اپنے بھائی مولا کائنات کو اپنے گود میں لیا، مولا کائنات اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور سب سے پہلے دیدار میرے آقا کا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تو دیدار ہوا، اسی وجہ سے
اسی وجہ سے یہ شاید یہ بات بتائی گئی کہ مولا کائنات نے سب سے پہلے میرے آقا کو دیکھا اور استفادہ حاصل کیا. اسی وجہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی نے میرے چہرے کو دیکھا ہے، اب تم علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کیا کرو. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا. پھر اس کے بعد جو گھٹی چسوائی جاتی ہے، بولتے نہیں، جو گھٹی جو ہم شہد اور کھجور کے ذریعے سے بچوں کو چسواتے ہیں، تو وہ کیسی گھٹی چسوائی گئی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک مولا کائنات کو چسوائی. تو میرے آقا کے پاس جو خدا کی معرفت تھی وہ حضرت مولا کائنات میں منتقل ہوئی. اسی وجہ سے کہا گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مولا کائنات کا علم کیا علم تھا، ایسا علم پر آپ فائز تھے، ایسے علم پر آپ عبور رکھتے کہ حضرت عمر فاروق جو خلیفہ وقت رہے اپنے دور کے، آپ ایک مسئلے میں مولا کائنات وہاں پر جلوہ فرما تھے، مولا کائنات نے وہ مسئلے کو تھما دیا، رکا دیا، حضرت عمر فاروق کو رکا دیا. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. حضرت مولا کائنات کا علم کیسا علم. ایک جنگ کا معاملہ آیا، جب جنگ کا معاملہ ہوا تو لوگ آمنے سامنے کے شہید ہوئے، مرے، سب ہوئے، لیکن اپنے اور پرائے کی شناخت نہیں ہو سک رہی تھی کہ کون ہوں گے اسلام، کون مسلمان ہے کون غیر مسلمان، ہم پہچان نہیں سک رہے ہیں. تو وہ مسئلہ لے کر مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اے علی فرمائیے. اب مولا کائنات کی حکمت، مولا کائنات کا علم دیکھیے. مولا کائنات نے کہا کہ جتنی بھی لاشیں ہیں، جتنی بھی میتیں ہیں، سب کے لیے گڑھے کھودے جائیں، سب کے لیے گڑھے کھودے جائیں اور ان کو سب کو غسل دیا جائے، اور غسل دے کر وہ پانی کو وہیں پر رکھ دیں، اور وہ پانی کو رکھ کر گھوڑوں کو چھوڑ دیجئے، گھوڑوں کو چھوڑ دیجئے، اور جس کا پانی پی لے وہ غیر مسلم ہے، اور جس کا پانی گھوڑا نہ پیے وہ مسلمان ہے، اس کو دفن کر دیا جائے. تو لوگ حیران ہو گئے اور سوال کرے اے علی یہ کیا بات، گھوڑا پانی غیر مسلم کا پی لے گا اور مسلمان کا چھوڑ دے گا؟ مبارک تو مسلمان ہے، مسلمان کا پانی پینا چاہیے، مومن تو مبارک ہوتا ہے، بڑا پاک ہوتا ہے، لیکن وہ ناپاک ہوتے ہیں، کیا ناپاک کا پانی پی لیا جاتا ہے؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جب مومن، جب مسلمان وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اس کے پانی، جو وضو کا پانی، جو غسل کا پانی بہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پانی کے ساتھ اس کے گناہوں کو بھی بہا دیتا ہے، تو وہ پانی ناپاک ہو جایا کرتا ہے. اور جو غیر مسلم ہوتا ہے جب وہ پانی نہاتا ہے، جب یہ پانی اپنے جسم پر سے ڈالتا ہے تو اس نے جتنے نیکیاں کیے وہ ساری نیکیاں پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. تو وہ پانی پاک ہے، اس وجہ سے گھوڑوں نے پی لیا، اور جو ناپاک رہا، جو مسلمانوں کے گناہ تھے وہ بھی دھل گئے، اس وجہ سے وہ مسلمان ہوئے اور وہ غیر مسلمان ہوئے. تو یہ آپ کا علم تھا. تو حاضرین اکرام، یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ میرے آقا کی آغوش رحمت میں آپ نے پرورش پائی. حضرت عباس، حضرت مولا حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دونوں مل کر دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابو طالب کو 11 لڑکے تھے، مولا کائنات کو ملا کر 11 بچے تھے آپ کو، مولا کائنات کے اور 10 بھائی تھے. تو آپ نے کہا کہ حضرت ابو طالب نے مجھے پالا ہے، پرورش کی ہے، مجھ پر حق ہے کہ میں ان کی تنگی دور کروں، ان کی تنگی دور کروں، ان سے غم کے بوجھ کو کم کروں، تکلیف کے بوجھ کو کم کروں. تو حضرت عباس آپ کے چچا تھے، آپ کے حضرت ابو طالب کے بھائی تھے، تو دونوں مل کے گئے کہ ان کے بچوں کو گود لے لیں. تو آپ کیا کیے گئے، میرے آقا حضرت عباس دونوں گئے، جا کر آپ نے جب یہ بات عرض کی تو حضرت ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں عقیل اور طالب کو چھوڑ کر آپ کس کو بھی لے لیجئے، بولے 2 صاحبزادے عقیل اور حضرت طالب کو چھوڑ کر. تو حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار کو لے لیا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنے گود میں لے لیا. تو ساری زندگی میرے آقا کی پرورش میں میرے مولا کائنات نے گزاری. 10 سال کی عمر تھی، لیکن معرفت خدا کے لیے، وحدت الوجود کے لیے جو باتیں، جو نکات، جو علم مولا کائنات بیان کرتے، بڑے بڑے علم رکھنے والے بھی حیران ہو جایا کرتے. ان کے پاس جواب ہی نہیں رہتا. کیوں نہ ہو، جس کی آغوش میں پلے ہیں وہ کون؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. تو حاضرین اکرام، یہ مولا کائنات ہے. بڑا علم تھا آپ کے پاس، بڑا علم تھا. کرم اللہ وجہہ الکریم ہم بولتے نہیں،
کرم اللہ وجہہ الکریم. کسی صحابی کے ساتھ نہیں ہے, صرف ایک حضرت مولا کائنات کے ساتھ ہم کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, تاریخ میں لکھا آتا ہے, روایتوں میں لکھا آتا ہے, جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مراد سے تھی, آپ کے پیٹ میں مولا کائنات تھے, تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا یا چچی سے ملنے آتے تھے, تو چچا اور چچی, لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد کے متعلق میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میری ماں کے برابر ہے. آپ کا جب وصال ہوا تو پہلے آپ میرے آقا ان کی قبر میں لیٹے ہیں, اور آپ کا جب وصال ہوا تو ان کے کفن کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملیہ مبارک کو دیا ہے. بے انتہا محبت فرماتے حضرت فاطمہ بنت اسد سے. تو جب حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب سے ملنے کے لیے میرے آقا گھر میں داخل ہوتے, تو حضرت فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑے ہو جاتی تھی, اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتی تھی. سنیے, اب غور کریے بات پر. تو حضرت ابو طالب نے غور کیا, جبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رکھے ہیں, حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جا رہی ہے, کیا بات؟ تو ایک دن پوچھے کہ اے فاطمہ, کیا بات ہے کہ جبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو مٹھ کھڑے ہو جاتے ہو؟ وہ تو چھوٹے ہیں, چھوٹوں کے ادب میں کھڑے ہوتے, کوئی بھی نہیں ہوتے, بڑوں کے ادب میں کھڑے ہوتے, تعظیم و تکریم میں. لیکن اعلان نبوت کرنے سے پہلے ان کے درمیان جو بچہ آنے والا تھا وہ مولا کائنات تھے. وہ جانتے تھے کہ آنے والے کون ہیں, وہ امام الانبیاء ہے, سردار انبیاء ہے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتے ہیں, اے ابو طالب میں کیا کروں, میرے پیٹ میں جو بچہ ہے, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ میرے پیٹ میں اتنی زور سے دباتا ہے کہ میں خود بخود اٹھ کھڑے ہو جاتی ہوں, خود بخود اٹھ کھڑے ہو جاتی ہوں ان کے ادب میں. پھر اس کے بعد حضرت میرے آقا سے ارشاد فرماتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں یہ دیکھتی ہوں تم میرے گھر میں جدھر جاتے ہیں وہ اپنے رخ کو ادھر کر لیتا ہے. ماں سمجھتی ہے بچے کے حرکت کو, ماں کو سمجھ آتا ہے کہ بچہ حرکت کیا کر رہا ہے, لیکن بچہ ہے, بچے میں اتنی حکمت کیسے کہ اچھے اور برے میں فرق نہیں, اپنے اور پرائے میں فرق نہیں, لیکن وہ مولا کائنات تھے. وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ حیدر کرار تھے. ان میں شناخت تھی کون اپنا ہے, کون پرایا ہے, کون اعلیٰ ہے, کون افضل ہے, کون امام الانبیاء ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں, آپ جدھر جاتے ہیں وہ اپنے رخ کو ادھر کر دیتا ہے. تو میرے آقا خوش ہوتے ہیں اور آپ کی ولادت سے پہلے آپ کو یہ دعا دیتے ہیں, کرم اللہ وجہہ الکریم, کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میری برکت کے لیے, یہ جو میرے دیدار کے لیے پلٹ رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے چہرے میں بھی برکت اور بزرگی عطا فرمائیں. اس وجہ سے کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں. تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو عطا فرمایا. حاضرین اکرام, میں نے آیت پڑھی, الذین ینفقون اموالکم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو خرچ کیا کرتے ہیں رات میں, دن میں, اور چھپے ہاتھ یا ظاہر کر کے, تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے, ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. نہ ان کو خوف ہے, نہ ان کو کسی چیز کا غم ہے. تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں, یہ آیت مولا کائنات کے لیے نازل ہوئی اس وجہ سے کہ مولا کائنات کے پاس 4 درہم تھے, تو آپ نے ایک دن کے اجالے میں اللہ کی راہ میں آپ نے اس کو خرچ کیا, ایک رات کے اندھیرے میں آپ نے اس کو خرچ کیا, ایک چھپے ہاتھوں آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ایک لوگوں میں ظاہر کر کے آپ نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا. تو یہ مولا کائنات کی ذات ہے. کچھ بھی نہیں تھا لیکن ہر چیز اللہ کے لیے قربان تھی. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, مولا تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائیں, سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ کی زندگی, اہل بیت کی زندگی پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.